اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ حضرات، میں اپنی طرف سے، اپنے خانوادے کی طرف سے آپ سبھی کی خدمت میں عید اکبر، عید ولایت، عید اہل بیت، عید غدیر کی دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور میں اپنی طرف سے تمام محبان اہل بیت کی طرف سے امام ولی عصر علیہ السلام کی بارگاہ میں عید اکبر، عید اہل بیت، عید غدیر کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ دوستوں اور عزیزوں، 18 ذی الحجہ روز عید غدیر بہت ہی اہم ترین دن ہے، سب سے بڑی عید کا دن ہے، اور یہی وہ دن ہے کہ جس دن حضور ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے چلتے ہوئے قافلے کو روکا تھا، اور روک کر جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا گیا، اور جو آگے بڑھ چکے تھے انہیں پیچھے بلایا گیا، اور پھر بلانے والوں نے بھی جمع ہونے والوں کے لیے جو نعرہ کا انتخاب کیا تھا وہ نعرہ بھی بڑا ہی عجیب و غریب تھا، اور وہ نعرہ تھا حی علی خیر العمل۔ عمل خیر کی طرف سب کو جمع کیا گیا۔ غدیر کے اس نعرے سے یہ محسوس ہوتا ہے، یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول کی موجودگی میں صحابہ اکرام نے جب یہ نعرہ بلند کیا ہوگا تو اس میں حکم رسول ہوگا، اور رسول پوری امت کو صبح قیامت تک یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ عمل خیر سے مراد ولایت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ حی علی خیر العمل کا نعرہ بلند ہوا، اور چاروں طرف سے حاجیوں کا مجمع جمع ہونے لگا۔ جب سب کے سب جمع ہو گئے تو نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ منبر بناؤ۔ ظاہر ہے یہ بھی پیغمبر اسلام کی حکمت تھی، اور کوئی بھی عمل حضور ختمی مرتبت کا حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضور ختمی مرتبت کو اللہ نے اتنے اختیارات دیے تھے کہ اگر حضور ختمی مرتبت چاہتے تو عرش اعظم سے منبر آ جاتا، مسجد نبوی کا منبر آ جاتا۔ جو نبی شاق خرما سے چمکتی تلوار بنا دے، اگر اشارہ کرتا تو خود بخود منبر تیار ہو جاتا، لیکن یہ حکمت پیغمبر اسلام تھی کہ نبی کریم نے نہ عرش اعظم سے منبر منگوایا، نہ مدینہ منورہ سے منبر منگوایا، نہ معجزے کے ذریعے منبر بنایا، بلکہ صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ منبر بناؤ۔ اب ظاہر ہے حضور ختمی مرتبت کی موجودگی میں کس کی یہ مجال ہے کہ وہ جھوٹ بول دے، سب سچ بولے، اور سب نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں منبر بنانا نہیں آتا ہے۔ نبی کریم کا یہ عمل اور صحابہ اکرام کا یہ کہنا کہ ہمیں منبر بنانا نہیں آتا ہے، صبح قیامت تک کے مسلمانوں کو، دور اول کے مسلمانوں کی حقیقت سے واضح کر رہا ہے کہ صحابہ منبر بنانا حضور ختمی مرتبت کی زندگی میں نہیں جانتے تھے۔ اب ہم کو یہ سمجھ لینا چاہیے ہے کہ جو رسول کی موجودگی میں منبر نہ بنا سکے، وہ بعد وفات پیغمبر اسلام صاحبان منبر کہاں سے بنائیں گے؟ یہی وجہ ہے کہ غدیر کا منبر حضور ختمی مرتبت نے ارشاد فرمایا میں بتاتا جاؤں گا، تم بناتے جانا۔ کجاوے اتارے گئے، پالان شتر کا منبر تیار ہوا۔ لاکھوں کا مجمع، اور وہ لاکھوں کا جو مجمع ہے وہ بھی کوئی عام مجمع نہیں ہے،
بلکہ وہ خاص مجمع ہے، اس میں حاجی بھی ہیں اور حاجی ہونے کے ساتھ ساتھ صحابی بھی ہیں، اور ظاہر ہے صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب ایمان بھی ہیں، مسلمان ہیں۔ عزیزان گرامی، سب کو جمع کیا گیا۔ نبی کریم جب منبر پر جانے لگے، لاکھوں صحابہ کے مجمع میں سے انتخاب کیا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا، اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپنے ہمراہ حضور ختمی مرتبہ منبر پر لے گئے، اور اس کے بعد نبی کریم نے ایک طویل خطبہ بیان کیا، اور اس خطبے میں اپنی تبلیغات کا اعلان کیا، یعنی مسلمانوں سے اقرار لیا کہ میں نے تم تک سب کچھ پہنچا دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں نماز پڑھنے کا حکم دیا، نماز کا پیغام پہنچایا، روزے کے احکام پہنچائے، زکوٰۃ کا اور خمس کے احکام پہنچائے، حج بیت اللہ کے احکام پہنچائے۔ جو کچھ نبی نے اپنی 23 سالہ تبلیغی زندگی میں مسلمانوں تک پہنچایا تھا، اس سب کا نبی کریم نے اعلان کیا، اور جو مجمع صحابہ اکرام کا وہاں پر موجود تھا وہ رسول کی تصدیق کرتا رہا۔ بے شک آپ نے اس میں کوئی کوتاہی نہیں کی، سب کچھ آپ نے ہم تک پہنچا دیا۔ جب ساری تبلیغات کا اقرار نبی کریم لے چکے تو تقریر نبی کا معجزہ یہ ہوا کہ چشم زدن میں مسلمانوں نے یہ دیکھا کہ اب علی ابن ابی طالب علیہ السلام نبی کے ہاتھوں پر ہیں۔ ابھی تک مجمع نبی کو دیکھ بھی رہا تھا اور نبی کو سن بھی رہا تھا، لیکن ایک دم سے مجمع نے دیکھا کہ دکھائی علی پڑھ رہے ہیں اور سنائی نبی دے رہے ہیں، اور بار بار نبی کریم ارشاد فرما رہے ہیں، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں ہوں مولا، اس کا یہ علی ہے مولا۔ عزیزان گرامی، ہم اسی لیے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو وفات پیغمبر اسلام کے بعد اپنا امام مانتے ہیں اور رسول کا بلا فضل خلیفہ مانتے ہیں۔ غدیر کے میدان میں نبی کا یہ وضاحت بھرا اعلان جو ہے، یہ اس بات کے اوپر دلالت کر رہا ہے کہ جب میں حجاب قبر میں چھپ جاؤں تو تم ادھر ادھر گمراہ نہ ہونا، بلکہ در علی پر متحد ہو کر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بیعت کر لینا۔ عزیزان گرامی، اس موقع پر میں ایک جملہ اور عرض کروں گا آپ حضرات کی خدمت میں کہ دیکھیے، ہمارے ہاں نماز پڑھنے کے لیے وضو کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم وضو کریں، اور اگر وضو نہیں کر سکتے ہیں، انسان بیمار ہے، پانی مہیا نہیں ہے، یا پانی اتنا کم ہے کہ اگر اسے غسل یا وضو کے اندر خرچ کر دیا گیا تو پینے کے لیے پانی نہیں بچے گا، تو ہمیں تیمم کرنا پڑتا ہے، لیکن ہمارا جسم اسی طرح سے پاک ہو جاتا ہے، روحانی طہارت ہماری ویسے ہی ہو جاتی ہے جیسے ہم وضو کرتے وقت پانی کا استعمال کر کے وضو کرتے ہیں۔ اب ایک چیز آپ حضرات ذرا غور کیجئے، مولا علی علیہ السلام کو ابو تراب کہا جاتا ہے، مٹی کا باپ، یہ آپ حضرات نے برابر سنا ہوگا، اور حضور ختمی مرتبہ کو ابو طاہر کہا جاتا ہے، پانی کا باپ، یعنی حضور ختمی مرتبہ پانی کا باپ ہے، اور امیر کائنات مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو ہیں وہ ہیں مٹی کا باپ۔ ابھی میں نے آپ کو فقہی مسئلہ بتا دیا کہ اگر روحانی طہارت کے لیے پانی نہ ملے تو مٹی پر تیمم کرو۔ قدرت نے اسی لیے خطابات دیتے وقت، القاب دیتے وقت اس کا لحاظ رکھا کہ زمانہ حق کو پہچان لے۔ ابو طاہر اگر پیغمبر اسلام ہیں تو ابو تراب علی ابن ابی طالب ہیں۔
اگر پانی نہ ملے تو مٹی پر تیمم کر لینا چاہیے ہے، جب نبی حجاب قبر میں چلے جائیں تو علی کے ہاتھوں پر بیعت کر لینا چاہیے۔ ہم نے غدیر خم کے میدان میں امیر کائنات کے ہاتھوں پر بیعت کی۔ ہم سے مراد ہمارے بزرگوں نے، صحابہ اکرام نے ایک سرخ خیمہ نبی کریم نے نصب کیا، اور اس سرخ خیمے کے اندر امیر کائنات مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بٹھالا گیا، اور صحابہ اکرام نے آ کر حضرت علی کے ہاتھوں پر بیعت کی۔ خالی مردوں نے بیعت نہ کی بلکہ عورتوں نے بھی آ کے بیعت کی، اور یہ انداز بیعت بالکل اسی طرح سے تھا جیسے حضور ختم مرتبت کے ہاتھوں پر عورتیں بیعت کرتی تھی۔ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ ایک نامحرم عورت علی کے ہاتھوں پر کیسے بیعت کر رہی ہے، تو نبی کے چھٹے جانشین صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بیعت بالکل اسی طرح سے کی گئی ہے کہ جس طرح سے نبی محمد کی بیعت کی گئی ہے۔ تو سائل نے پھر پوچھا کہ نبی محمد کی بیعت کیسے کی عورتوں نے؟ تو میرے چھڑے امام نے ارشاد فرمایا، ایک تشت میں پانی کو بھر دیا جاتا تھا، ایک طرف نبی کریم اپنا دست مطہر رکھ دیتے تھے، اور دوسری طرف آنے والی بیعت کرنے والی عورت اپنے ہاتھ کو اس پانی پر رکھ دیتی تھی۔ اس طرح سے رسول کی بیعت ہوتی تھی۔ غدیر کے میدان میں بھی امیر کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بیعت اس طرح سے عورتوں نے کی۔ آپ جانتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کی بیعت خالی صحابہ نے نہیں کی بلکہ ازواج پیغمبر نے بھی مولا علی علیہ السلام کے ہاتھوں پر مولا علی کی مولائیت کی بیعت کی۔ عزیزان گرامی، یہ کھلی ہوئی دلیل ہے کہ نبی کریم نے اپنی زندگی میں، اپنی حیات میں اپنے جانشین، اپنے وصی، اپنے وزیر اور اپنے خلیفہ کا اعلان کر دیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے 18 ذی الحج اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے سال کا آخری مہینہ ذی الحج ہے، اور نبی کریم کی وفات جو ہوئی ہے وہ اسلامی ہجری کیلنڈر کے حساب سے سال کے تیسرے مہینے میں یعنی ربیع الاول میں ہوئی ہے۔ میں تاریخ کے اتار و چڑھاؤ اور اختلاف کی بحث نہیں کرتا۔ فقہ جعفری والے 28 صفر کو رسول خدا کی وفات مناتے ہیں، دوسرے مسلمان 12 ربیع الاول کو وفات پیغمبر اسلام مناتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اگر ہم دوسرے مسلمانوں کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو ربیع الاول 12 ربیع الاول رسول کی وفات کی تاریخ ہے، اور 18 ذی الحج کو اعلان ولایت امیر المومنین کی تاریخ ہے۔ تقریباً 3 مہینے پہلے نبی کریم نے اپنی وفات سے، اپنی رحلت سے، حجاب قبر میں جانے سے پہلے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے ارشاد فرمایا تھا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں ہوں مولا، اس کا یہ علی ہے مولا۔ یہ دن بڑا اہم دن ہے، 18 ذی الحج، 18 بقرعید کی جو 18 کہلاتی ہے۔ کبھی کبھی لوگ ذی الحج نہیں سمجھ پاتے، اس لیے ان کی وضاحت کے لیے بقرعید کی 18 تاریخ یعنی ذی الحج کی ماہ ذی الحج کی 18 تاریخ روز عید غدیر ہے، سب سے بڑی عید ہے۔ اس دن کے بہت سے اعمال ہیں، روزے کا رکھنا اس دن بہت زیادہ اجر و ثواب رکھتا ہے۔ اگر کوئی شخص روزہ رکھے اور اسے کوئی مومن اس کا افطار کرا دے تو گویا اس نے 1 لاکھ شہداء صدیقین
اور پیغمبروں کو افطار کرایا۔ روز عید غدیر 2 رکعت نماز پڑھنے کا بھی بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ 2 رکعت نماز کے 2 طریقے، ایک آسان طریقہ ہے۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ بغیر اذان و اقامت کے آپ نیت کریں گے کہ نماز پڑھتا ہوں میں روز عید غدیر کی 2 رکعت سنت قربتاً الی اللہ، اللہ اکبر، اور اس کے بعد پھر آپ سورہ الحمد پڑھیں گے۔ سورہ الحمد کے بعد سورہ انا انزلنا پڑھیں گے، رکوع سجود کریں گے، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ توحید قل اللہ احد کا سورہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد دعائے قنوت پڑھیں گے، رکوع کریں گے، سجود کریں گے، تشہد و سلام کر کے نماز کو تمام کریں گے۔ دوسرا طریقہ نماز کا جو طویل ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہیں نیت، جیسے میں نے ابھی بتایا، آپ ویسے نیت کریں گے، اور نیت کے بعد آپ جو ہے 10 مرتبہ سورہ توحید پڑھیں گے، 10 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں گے، اور 10 مرتبہ سورہ انا انزلنا پڑھیں گے، رکوع کریں گے، سجود کریں گے، پھر کھڑے ہوں گے، پھر اسی طرح سے سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ توحید، 10 مرتبہ آیت الکرسی، 10 مرتبہ جو ہے انا انزلنا، پھر دعائے قنوت، پھر رکوع، پھر سجود، پھر تشہد اور پھر سلام پڑھیں گے۔ اس نماز کے پڑھنے کا اتنا ثواب ہے کہ گویا آپ نے 1 لاکھ حج کیے ہوں اور 1 لاکھ عمرے کیے ہوں، اور آپ نے جو ہے وہ بہت زیادہ اجر و ثواب اس نماز کا ہے۔ اس نماز کو آپ ضرور پڑھیے گا۔ روز عید غدیر مومنین کی تواضع کرنا، ان کا منہ میٹھا کرنا، نیا لباس پہننا، ایک دوسرے کو مبارکباد دینا، ایک دوسرے سے گلے ملنا، ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرنا بہت زیادہ اجر و ثواب رکھتا ہے۔ روز عید غدیر صیغہ اخوت کا پڑھنا، یعنی بھائی چارگی کا صیغہ، ایک مومن دوسرے مومن کو اپنا بھائی بنائے، تو اس کے لیے روایت میں ہے کہ روز محشر وہ اس کی شفاعت کا حق بھی رکھتا ہے۔ اب دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، اس لیے میں اپنی بات کو یہیں پر تمام کرنا چاہتا ہوں، اور پھر سے میں آپ سبھی حضرات کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ عید اکبر، عید غدیر، عید اہل بیت، عید ولایت کی جو اسلام کی سب سے بڑی عید ہے۔ ماہ مبارک رمضان کی عید خالی روزوں کے مکمل ہونے کی عید ہے، اور عید غدیر پورے دین اور اسلام کی تکمیل کا دن ہے، مکمل ہونے کا دن ہے۔ تو یہ سب سے بڑی عید ہے۔ آپ خوش ہوئیے، دوسروں کو خوش کیجئے، ایک دوسرے کو بھائی بنائیے، اعمال روز عید غدیر ضرور بجا لائیے۔ اگر غربت کی وجہ سے آپ پاس زیادہ نہیں ہے تو آپ گڑ سے، شکر سے، ایک ٹافی سے، ایک چاکلیٹ سے بھی کسی کا منہ میٹھا کر دیں گے تو اللہ دولت کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ انسان کی نیت کو دیکھتا ہے۔ انشاءاللہ آپ سب خوش و آباد رہیں گے۔ روز عید غدیر لوگوں کو کھانا کھلانا، خوش ہونا ولایت آل محمد پر غربت کو دور کرتا ہے، مفلوق الحالی کو دور کرتا ہے، رزق میں برکت و اضافہ کرتا ہے، اور دل کو سکون و اطمینان و چین عطا کرتا ہے۔ میں انہی جملوں کے ساتھ امام ولی عصر علیہ السلام کی بارگاہ میں عید غدیر، عید اکبر، عید اہل بیت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ ولایت آل محمد پر ہمیشہ ہم باقی رہیں، اور ہمارا دم ولایت آل محمد پر نکلے، اور شفاعت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہم سب کو نصیب ہو۔